باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ہماری گفتگو تفسیر قرآن کے بارے میں اور تفسیر میں بھی ہم نے ابتدا کی سورہ حمد سے۔ آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کر چکا کہ اس سورہ کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب، یعنی وہ سورت کہ جس کے ساتھ کتاب کی ابتدا ہوتی ہے۔ کل آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر چکا کہ قرآن مجید کس نے جمع کیا ہے، کس کے زمانے میں جمع ہوا ہے۔ تو مسلمانوں میں شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جمع کیا، ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جمع کیا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جمع کیا۔ لیکن جس استاد کی میں یہ تفسیر آپ کو پڑھا رہا ہوں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید خود رسول اکرم نے ہی اپنے زندگی میں جمع کروایا تھا۔ اس کی انہوں نے کئی ساری دلیلیں بھی دیں۔ اگر کل والا لیکچر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ قرآن مجید رسول اکرم کے زمانے میں ہی جمع ہوا تھا، اس لیے کہ اگر قرآن مجید کتاب کی صورت میں نہیں تھا تو پھر اس صورت کو فاتحۃ الکتاب کا نام دینا صحیح نہیں تھا۔ جب ہم کہہ رہے فاتحۃ الکتاب یعنی وہ صورت جس کے ساتھ کتاب کی ابتدا ہوئی، تو معلوم ہے کہ کتاب موجود تھی جس کی ابتدا میں یہ صورت رکھی گئی۔ پھر دوسری دلیل میں نے مختصر طریقے سے یہ دی کہ رسول اکرم نے حدیث ثقلین میں فرمایا ہے، انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو گران بہا، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ اب اللہ کی کتاب یعنی کتاب موجود تھی تب تو رسول اکرم کہہ رہے کہ میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر کتاب نہیں ہوتی تو رسول اکرم یہ لفظ نہ کہتے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی جو لکھا تھا وہ قرآن مجید کی کچھ تفسیر اور شان نزول لکھا تھا، اور حضرت عثمان نے بھی جو قرآن مجید کے حوالے سے کام کیا تھا، وہ اس زمانے میں عربی زبان پر نقطے اور اس پر زیر زبر نہیں تھی۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کافی غیر عرب بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید پر نقطے بھی لگوائے اور زیر زبر بھی لگوائی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جمع کیا۔ حقیقت میں قرآن مجید کتاب کی صورت میں رسول اکرم کے زمانے میں ہی موجود تھا۔ تو آج سورہ حمد میں ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بات کریں گے، باقی آیات انشاءاللہ بعد والے دروس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ بعض ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے شروع۔ تو دونوں ترجموں میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہم دونوں ترجمے جو ہے کیا وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اس کلام کی ابتدا بسم اللہ سے کیوں کریں؟ اس کی کل بھی میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پڑھ چکا، کل امر ذی بال لم یبتدأ بالبسملہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو کسی نہ کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اگر اس کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ نہ کی جائے تو وہ دم بریدہ اور ادھورا کام رہتا ہے، وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں تو وہ کام بابرکت ہوگا۔ اکثر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کام شروع کرتے ہیں، وہ آدھے میں ختم ہو جاتے ہیں، کبھی فراڈ ہو جاتا ہے، کبھی ہمیں کامیابی نہیں ہوتی ہے، تو اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بسم اللہ نہیں کرتے۔ ایک اور بھی بات بتاؤں جو شاید ہمارے معاشرے میں اچھی نہ سمجھی جائے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب مرد اپنے عورت کا پاس اپنے اولاد کے بیج بوتا ہے اس وقت بھی اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نسل میں، اس کی اولاد میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی ملتی ہیں اور ہمیں جو ہے کیا ہے آیات بھی ملتی ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے جو ہے کیا ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ رسول اکرم کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے پہلی ذمہ داری رکھی تھی تو اقرأ بسم ربک، اے رسول تو پڑھ اللہ کے نام کی مدد سے، یعنی رسول اکرم بھی جو پڑھنے کا کام شروع کر رہے ہیں وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب بسم اللہ بسم رب، اللہ بھی اسی ذات کا نام ہے، رب بھی اسی کی صفت ہے۔ کل انشاءاللہ میں اللہ اور رب کے درمیان آپ کی خدمت میں فرق پیش کروں گا۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام بھی جب طوفان میں اپنی کشتی میں کچھ لوگوں کو اور کچھ مخلوقات کو لے کے چلے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بسم اللہ پڑھی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ ہے۔ قال حضرت نوح نے کہا کہ اس سواری میں، اس کشتی میں آپ سوار ہو جائیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اور جگہ پر بھی جو ہے حضرت سلیمان نے جب اس ملکہ کو خط لکھا تھا تو اس میں بھی یہ لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لیٹر سلیمان کی طرف سے ہے اور میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اچھا، تو قرآن مجید کی ٹوٹل صورتوں میں بسم اللہ ہے۔ قرآن مجید کی ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، جس میں صرف ایک صورت سورہ توبہ میں جو ہے بسم اللہ نہیں ہے، باقی ٹوٹل صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اس لیے کہ سورہ توبہ میں جو ہے وہ مکے کے جو مجرم لوگ تھے ان کے ساتھ لڑائی کی اور ان کے ساتھ جھگڑے کی اور جنگ کی باتیں ابتدا سے ہی کی گئی ہیں، تو جہاں بھی لڑائی جھگڑا ہو تو پھر وہاں پر رب کے رحم کے ساتھ اقرار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لڑائی میں جو ہے وہی ڈائریکٹ گولی چلتی ہے، بندوق چلتی ہے اور اسی طریقے سے وہ چلتے ہیں۔ اس صورت کے علاوہ باقی جتنی صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں جو ہے کیا ہے وہ بسم اللہ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ آیا قرآن کا جز ہے یا قرآن کا جز نہیں ہے؟ اس میں مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ بہرحال سورہ حمد کے ابتدا میں جو بسم اللہ، اس میں تو شیعہ سنی متفق ہیں کہ یہ اس سورت کا جز ہے۔ باقی دوسرے صورتوں میں شیعہ سب کے سب اور اکثر اہل سنت والے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کا جز ہے، قرآن سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم بھی جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، اس کے بعد صحابہ بھی پڑھتے تھے، تبع اور تابعین بھی پڑھتے تھے، تو بسم اللہ قرآن کا جز ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بسم اللہ صرف سورتوں کو بیچ میں فاصلہ دینے کے لیے آئی ہے کہ یہ سورت یہاں ختم ہوئی، اب یہاں سے جو ہے کیا ہے وہ بسم اللہ شروع ہوئی۔ اب میں اگر علماء کے نام لوں تو شاید آپ تھک جائیں۔ ان میں سے ایک بندہ جس کا نام ہے عبداللہ بن یحییٰ، عبداللہ بن یحییٰ، وہ حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہے، اور اس نے جو ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جیسے ہی آیا تو جیسے ہمارے یہاں چارپائی ہوتی ہے، کوئی تخت تھا، وہ تخت پر جیسے ہی بیٹھا تو اس کا سر چکرایا اور اس کے سر میں چوٹ لگی، اس سے کافی درد ہونے لگا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کا درد تو ختم ہو گیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کو چوٹ اس لیے لگی ہے کہ آپ نے بیٹھتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آئندہ میں بسم اللہ کو کبھی بھی ترک نہیں کروں گا۔ اب بسم اللہ کو ہم جز مانے یا جز نہ مانے، مکہ کے دانشور حضرات ہیں جن کے نام ہیں ابن کثیر، اور کوفہ کے ہیں عاصم اور کسائی جو مشہور قاری تھے جن کے قرأت کے مطابق ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور مدینہ کے بھی کچھ لوگ تھے اور شافعی مکتب فکر کے بھی کچھ لوگ تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے شیعہ بھی سب کے سب وہ قائل ہیں کہ بسم اللہ قرآن مجید کا جز ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ابن عباس جو کہ مشہور ہیں، رسول اکرم کے چچا زاد بھائی تھے، اور جو ہے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اور ابو ہریرہ جو مشہور راوی، وہ بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کا جز ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے، البتہ بعض علماء کا کہنا اب میں کسی مکتب کو بھی بیان نہیں کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ الحمد کا تو بسم اللہ جز ہے، باقی سورتوں کا بسم اللہ جز نہیں ہے، وہ مستقل آیت ہے۔ بھائی ہم کہیں گے اگر مستقل آیت ہے تو پھر تو جو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کریں، تو جو سورت پڑھیں گے اگر بسم اللہ اس کا جز نہیں ہوگا تو پھر تو بسم اللہ جو ہے گویا کہ کوئی خاص ہمیں مطلب نہیں دیتا۔ ہم بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بعد والی سورت کا اس اللہ کے نام کے ساتھ ربط ہو جائے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں بسم اللہ مستقل چیز ہے، اس کا سورت کے ساتھ ربط نہیں ہے، تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ حتیٰ کہ کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کے پاس غالباً آیا، کہا کہ سورہ حمد کی کتنی آیتیں ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا 7۔ اس نے گن کے بتایا الحمدللہ رب العالمین، کہا اے امام
یہ تو 6 ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ بسم اللہ بھی 7ویں آیت ہے اور پہلی آیت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو کیا یہ 7 آیتیں ہیں۔ اچھا، بیہقی اہل سنت کے مشہور مصنف اور مشہور جو ہے کیا تاریخ دان ہے، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں ابن جبیر سے۔ ابن جبیر روایت نقل کر رہا ہے ابن عباس سے، کیا اس طرح کہ شیطان من الناس اعظم آیت من القرآن، لوگوں میں سے کچھ شیطان ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے بڑی آیت چوری کر لی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہیں گے شیطان تو انسانوں میں سے نہیں ہے، شیطان تو جن تھا، نہیں، قرآن مجید میں ہے کہ شیطان انسانوں میں سے من الجنت والناس، انسانوں میں سے بھی شیطان کے روپ میں ہے اور جنوں میں بھی جو کیا ہے وہ شیطان موجود ہیں، تو انہوں نے اس کو چوری کیا تھا۔ نہیں تو قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے رسول اکرم نمونہ عمل ہیں، تو جب رسول اکرم جب بھی تلاوت کرتے تھے، جس صورت کی تلاوت کرتے تھے اس میں بسم اللہ پڑھتے تھے، تو ہم رسول اکرم سے زیادہ تو دین کے اور قرآن کے درد مند نہیں ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے کیا ہے اس میں جب بھی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ بسم اللہ حمد کے ساتھ ہی ضروری ہے پڑھے؟ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی صورت پڑھیں گے سوائے سورۃ توبہ کے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ شام کے جو حاکم تھے، میں زیادہ نام نہیں لوں گا، شام کے جو حاکم تھے وہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے مدینے میں، تو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، حالانکہ پہلے پڑھتے تھے، اس وقت نہیں پڑھی تھی۔ تو مہاجر و انصار جتنے بھی تھے، یعنی جو اصلی مدینے کے تھے اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے یہ کہا اسرقت ام نسیت، کہ اے حاکم کیا آپ نے اس بسم اللہ کی چوری کر لی ہے یا آپ بسم اللہ بھول گئے؟ تو مطلب یہ کہ اس وقت عوام کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ بسم اللہ ہمیں پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الگ چیز نہیں ہے، قرآن کا جز ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔